آداب عرض ہے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئر ود بلال نئی کھوج اور ارمان صابر ویلاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد اور ارمان صابر، اور یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ سینئر صحافی ہیں۔ تو جناب، بات ہو رہی ہے شہری سندھ کے اندر بدلتے سیاسی حالات کی، اور صرف شہری سندھ نہیں بلکہ پورے سندھ کے اندر اس وقت حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں سیاسی، اور اس میں اگر ہم جی ڈی اے کے حوالے سے جو مشترکہ پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنے کی بات ہے اس پہ بھی دیکھیں گے بات، لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قوم موومنٹ کے اہم اجلاسز اس وقت جاری ہیں اور وہ شروع ہو چکے ہیں، جو کہ جس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری بھی شریک ہیں۔ اسی طرح متحدہ قوم موومنٹ کے بھی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت جس جگہ کراچی پریس کلب میں موجود ہوں وہاں اب سے کچھ دیر بعد جماعت اسلامی کے کارکنان جمع ہوں گے احتجاجی دھرنا اور ریلی میں جانے کے لیے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائے گی، اور وہاں پہ یہ احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، اور وہ کب تک جاری رہے گا اس کا نہیں معلوم۔ بلال احمد کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں بلال سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو متحدہ قوم موومنٹ کے انضمام سے متعلق باتیں ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت شکریہ فاروق بھائی۔ دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ بلدیاتی انتخابات اب بانی ایم کے الطاف حسین ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں پالیٹکس میں کراچی میں، اور اس الحاق کے اندر ان کا ہونا یا نہ ہونا کتنا اثر انداز ہوگا اس نئے سیٹ اپ کے اندر، یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف اب کراچی کے اندر سے ڈسکس ہو رہا ہے، شہری سندھ میں ڈسکس ہو رہا ہے، یا کراچی یا شہری سندھ کے وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں وہاں ڈسکس ہو رہا ہے، بلکہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ رات بھی جو شاہ زیب خانزادہ کا ایک جو پروگرام ہے اس میں سید مصطفیٰ کمال وہاں شریک تھے، اور اگر بات کی جائے تو جاوید چودھری کا جو پروگرام ہے اس میں حامد میر اور محمد مالک وہ شریک تھے۔ وہاں بات اگر کراچی کی چل رہی ہے، شہری سندھ کی چل رہی ہے، ایم کیو ایم کے انضمام کی چل رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوسچن مارک بانی ایم کیو ایم کا ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جاوید چودھری نے جو محمد مالک سے اور حامد میر سے پوچھا کہ جی یہ ایم کیو ایم اور یہ سارا سیٹ اپ بن رہا ہے، الحاق ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں شہری سندھ، اس کا مرکز سے کیا تعلق ہے، اور کیا بانی ایم کیو ایم ریلیونٹ ہیں یا نہیں، الطاف حسین ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کسی بھی جو مہمان ہوتا ہے اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی اب کچھ نہیں ہے، اب ان کی واپسی نہیں اور کچھ بھی نہیں ماننا ہے۔ ہاں، محمد مالک نے یہ ضرور کہا کہ وہ 90s میں گئے اور اس سے 23 سال ہو چکے گئے ہوئے، تو ایک نئی جنریشن ہے، پوری جنریشن ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور خاص کر اب جب 22 اگست 2016 کے بعد کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے 6-7 سال کا وہ گیپ ہے کہ لوگوں نے ان کی آواز بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی، تو اس طریقے سے ارریلیونٹ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اردو سپیکنگ کا ووٹ بینک ہے اور سارا میٹر ہے، اس کے اندر آج بھی بانی ایم کیو ایم کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اس پروگرام کے اندر بھی ڈسکس ہوئی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے نیشنل میڈیا، اس کا مطلب ہے نیشنل سطح کے اوپر نیشنل پالیسیز کے اندر اب یہ ڈسکشن مرکزی سطح کے اندر بھی ایم کیو ایم کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اب محمد مالک نے ایک اور بھی چیز کی، جو جاوید چودھری نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو انضمام ہے، الحاق ہے، کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو محمد مالک نے کی کیا آبزرویشن تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ مجموعی آبزرویشن ہے ٹوٹلی جو آ رہی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو کی کہ جی جہاں سے یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے، صحیح نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی جہاں سے سب کچھ کرایا جا رہا ہے ان سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی الحاق نہیں ہو رہا، اور الحاق ہوگا تو اس میں سید مصطفیٰ کمال کو اوپر رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کی اکوموڈیشن ہے کہ ان کو کہیں پوزیشن دی جائے، اور انہوں نے کھل کے کہا کہ جی سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ان کو لے کر آئے ان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، جو کارکنان تھے، لیڈرشپ تھی، بہت بڑا رسک لیا انہوں نے، اور وہ آ گئے، لیکن 2018 میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ تو محمد مالک کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک لمبی ریلیشن شپ کا تعلق ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو اتنا اسپیس نہیں ملتا، کبھی مل جاتا ہے، تو اب وہ اسپیس دینے کی بات آئی ہے کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب کو ایم کیو ایم کے اندر ایک بڑا اسپیس دیا جائے۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہے، ان کی یہ پریڈکشن ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ جی اتحاد ہو گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے، یا جو مجموعی پیپلز پارٹی کو دباؤ میں ڈالنے والی، تو یہ چلے گا 7 سے 8 مہینے، اس سے زیادہ وہ بھی آگے نہیں دیکھ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر فاروق بھائی
بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سب دھڑے مل کر بھی کیا آگے مستقل بنیادوں پر اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بانی متحدہ کے حوالے سے جو ان کے ایکٹیوسٹ بڑے زیادہ پرجوش ہوئے ہیں, ذرا ارمان بھائی نے بھی کچھ ایکٹیویٹیز کو فالو کیا ہے. ارمان بھائی آپ بتائیں ذرا. دو مائک ہو جاتے ہیں. دو ہو جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے ابھی جیسے بلال نے کہا, اور وہ پروگرام جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے وسعت اللہ خان کا ایک پروگرام جو آتا ہے جن کو ذرا ہٹ کے جو 3 ڈان نیوز میں, تو اس میں بھی بات ہوئی ہے الطاف حسین کے متعلق, اور اس میں بھی جو ہے ان کا نام بھی لیا گیا ہے. اسی طرح سے اور بھی اب نیشنل میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان کے کارکنان کتنے پرجوش ہیں اور کیا ہیں, میرے خیال سے جو نئی نسل ہے نا, انہوں نے یقیناً عبد المالک صاحب نے جو بھی بات کہی ہے وہاں پر, جو بلال نے یہاں پر کوٹ کی ہے, تو نئی نسل نے یقیناً نہیں دیکھا ہے, اور ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے, 23 سال بالکل نئی نسل آ چکی ہے. تو اس میں جو ہے وہ نوجوان اس وقت موجود ہیں یہاں پر, انہوں نے الطاف حسین کو تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا, انہوں نے جو ہے وہ ان کو ویسے بھی نہیں دیکھا, اور اب تو پچھلے 6-7 سال سے سیاست میں بھی نہیں دیکھا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس میں اتنے کلپس آ رہے ہیں جو ان کے بارے میں باتیں ہیں, وہ ایم پاکستان کے فیلیئرز کی وجہ سے ان کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں, اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی باپ کا جوتا پیر میں ڈالنے سے کوئی باپ نہیں بن جاتا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی باپ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے, اور روحانی باپ کو جو ہے وہ جو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کو, کوئی اور قائد ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کا. یہ اس طرح کی تمام جو باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ تو ان باتوں نے جو ہے فاروق, وہ ایک ان کے بارے میں فینٹیسی کریٹ کر دی ہے, اور نئی نسل جو ہے وہ صرف ان کی فینٹیسی کو دیکھ رہی ہے, ان کے کیرزما کو دیکھ رہی ہے. اس وقت 90s میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے نہیں گزرے ہیں. جو نئی نسل ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ 90s میں کیا کیا ہوا, لیکن ان کو اب یہ پتا ہے کہ ایک فینٹیسی ہے, قائد جو ہے وہ اگر ہے تو صرف الطاف حسین ہے. مطلب یہ یہاں یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. تو ون سائیڈڈ باتیں جو ہیں وہ فینٹیسی کریٹ کر رہی ہیں, وہ ایک ان کا کیرزما کو جو ہے نا اور بڑھاوا دے رہی ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نقصان دہ ہو رہی ہیں ایم کیو پاکستان کے لیے بھی. اور جیسا کہ ابھی بلال نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کمال کو قائد کے طور پہ لے کر آیا جاتا ہے ایم کیو پاکستان کا, دیکھیں اسی پروگرام میں جس میں عبد المالک بیٹھے ہوئے تھے, اس میں جو ہے وہ اسی پروگرام میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, حامد میر. اچھا, حامد میر سے بھی ایک جب سوال کیا گیا یہ تمام آپس میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا, تو انہوں نے ایک بات کہی جو کہ اس نے کہی تھی آپ کے ساتھ جو پروگرام میں کیا تھا, جس نے فیض اللہ نے جو بات کی تھی تقریباً وہی بات حامد میر نے کہی. حامد میر نے کہا کہ دیکھیں جی سب آپس میں مل بھی جائیں نا اگر, تو 0 + 0 = 0. یہی بات بالکل جناب, 0 + 0 = 0, یہی سارے معاملات آ رہے ہیں. آپ اجلاس پہ اجلاس کرتے رہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس جاری ہے, متحدہ قوموں بھی اجلاس کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی دھرنے کے لیے نکل گئی ہے. تاہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر انضمام ہو بھی جاتا ہے تو انضمام کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ان تمام معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بنیادی طور پر شہری سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی ساکھ کا سوال ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے جتنے لوگ ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس یہ خبر ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر 15 جنوری کو انتخابات ہو گئے تو کیا ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ہار گئے تو پھر یہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, اور دوسری صورت میں ہم وفاقی حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اس کے ہم متحمل نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ فاروق, اگر یہ تمام دھڑے آپس میں انضمام نہیں بھی کرتے ہیں, لیکن اگر سب مل کر الیکشن لڑتے ہیں اور پھر بھی ہار جاتے ہیں, پھر بہت بڑا کوشچن ہو جائے گا. یہی بات تھی ان کی کہ اگر ہم یہ انضمام کر بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن لڑ لیتے ہیں. یہ گزشتہ رات جو غیر رسمی نشستیں ہوئی ہیں خالد مقبول صدیقی یا دیگر لوگوں کی آپس میں, اس میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں اگر سب سے پہلا کوئی مقابلہ ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ویو سے اور حافظ نعیم الرحمان کی ان سرگرمیوں سے ہوگا جس نے پورے کراچی میں انہوں نے اپنے کارکنان کو موبلائز کیا ہوا ہے, اور ان کی طرف بڑا رجحان ہے. اور اس حوالے سے 3 سروے اب تک ہوئے ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام سروے کی رپورٹس متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں, رابطہ کمیٹی ہیں, ان کے لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں کہ اس وقت پاپولیرٹی ریٹ اگر کراچی میں سب سے زیادہ کسی کا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان کا ہے میئر کے لیے.
اور دوسرے اور تیسرے نمبر میں مصطفیٰ کمال کبھی اوپر ہو رہے ہیں کبھی نیچے ہو رہے ہیں میئر کے کینڈیڈیٹ کے لیے. پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ میئر کے طور پہ تو نہیں دیکھا جا رہا, تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی یا صوبائی لیول پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوں کراچی سے, اور بلدیاتی طور پہ جماعت اسلامی کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس پہ یا تو ہمیں اس تمام عمل سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ ہم کو ایک تھوڑا سا واپسی کے لیے جو ہے وہ کم بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہو, اور ہم اس کو فوراً سے, کیونکہ اگر الیکشن ہار گئے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور باقی راستہ ایم کیو ایم لندن ہمیں ختم کر دے گی. تو اس حوالے سے, اس شہری سندھ کے حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوتی رہیں گی وہ ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے وہ علاقے جہاں پہ صرف پیپلز پارٹی ہے اور وہاں پہ متحدہ قوموں نے کوئی دوسرا کی پارٹی نہیں تھی, وہاں پہ جی ڈی اے کا اقتدار بن رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہم اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے. ہم سے جڑے رہیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئر ود بلال, نئی کھوج اور ارمان صابر ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کو فوری سبسکرائب کر لیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.